الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه صحب الوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی جمعہ شریف کی حاضری اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ الہ العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، قرضداروں کو قرض سے نجات، پریشان حالوں کی پریشانیاں اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ آج کا جمعۃ مبارک عقیدہ ختم نبوت اس عنوان سے ہے، چونکہ 7 ستمبر 1974 کے اندر قادیانیوں کو ملک پاکستان کے آئین، قانون اور لا کے مطابق غیر مسلم مان لیا گیا تھا کہ ان کی عبادت گاہوں کو مساجد نہیں کہہ سکتے۔ اسی عنوان سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کریم عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں اپنی جان مال قربان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ سامعین عزیز احباب، امت کا اس بات پر اجماع ہے، امت کا اس بات پر اتفاق ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خاتم النبیین نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی کسی طرح کا نبی آ بھی نہیں سکتا، نہ ہی کسی نبی کی گنجائش، نہ ہی کوئی آقا کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پہلے کئی انبیاء آئے، اللہ نے ان کو کتابیں صحائف عطا فرمائے، ان کتابوں کے اندر رد و بدل بھی ہوتا رہا، تحریف بھی ہوتی رہی، احکام بھی مٹتے رہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے پہلے کئی انبیاء آئے، حتیٰ کہ انبیاء بھی محفوظ نہ رہے، 70 نبیوں کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا، لیکن اللہ نے کسی نبی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اور اس کتاب کے اندر اس کا حکم ارشاد نہیں فرمایا، نہ ہی کسی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے کتاب اتاری ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ لیکن جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور جو آپ کے سینہ مبارک پر کتاب اترتی ہے، دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے،
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا ہے۔ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب بھی نہیں آ سکتی۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ رب العالمین لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری زندگی کا اثاثہ ہے اور ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے اس کی بنیادی حیثیت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا الاحمد، میں احمد ہوں، انا الماہی، میں ماہی یعنی کفر کو مٹانے والا ہوں، اور فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوتا، اللہ نے مجھے نبوت عطا کر کے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ رسالت اور نبوت کے لیے کیٹیگری کیا ہے، خصائل کیا ہونے چاہیے نبی کے اندر، شمائل اوصاف اور محاسن کیا ہونے چاہیے؟ تو نبی جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ منتخب کیا جاتا ہے۔ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں کہ بندہ محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے پھر اللہ نبوت عطا فرماتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نبوت یہ وحی ہے اور اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات، نبی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، حتمی ہوتا ہے، اس کے اندر شک شبہ نہیں کیا جاتا۔ تیسری بات کہ نبی نبوت ملنے سے پہلے اور بعد کے اندر بھی ہر بدی، ہر گناہ، ہر خطا، ہر قسم کے بری عادات سے وہ نبی پاک ہوتا ہے۔ اور چوتھی نبی کے لیے خصلت یہ ہے، اوصاف یہ ہے، اور اس کے نبی کی سیرت بھی نرالی ہوتی ہے، اس نبی کی صورت بھی نرالی ہوتی ہے۔ یہ چار اوصاف آپ نے یاد کرنے ہیں۔ نبی اللہ کا منتخب شدہ ہوتا ہے، اس کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، نبوت ملنے سے پہلے اور بعد میں بھی، پہلے بھی اور بعد میں بھی خطاؤں سے محفوظ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اور اس نبی کی سیرت بھی نرالی ہوتی ہے، اس نبی کی صورت بھی نرالی ہوتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی تاریخ کو اٹھا لیں، ہر نبی، ہر اس کی سیرت بھی نرالی تھی، اللہ نے اس کو مکھڑا بھی بڑا حسین عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی، کائنات کے اندر اس نے عناصر اربع بنائے۔ پھر عناصر اربع بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے جمادات بنائے، جمادات بنانے کے بعد نباتات بنائے، اور نباتات بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے حیوانات بنائے۔ پھر حیوانات میں سے جو سب سے افضل ترین مخلوق جس کو بنایا وہ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ یہ انسان کو اللہ رب العالمین نے مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر انسانوں کے اندر بھی کئی مراتب، کوئی عالم کسی کو علم عطا نہیں کیا، کسی کو حسین بنایا، کسی کو ہنر عطا کر دیا، کسی کو اونچا قد دے دیا۔ یہ انسانوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مراتب عطا فرمائے۔ سامنے دی گدرباب اللہ رب العالمین نے جمادات بنائے، نباتات بنائے، حیوانات بنائے، حیوانہ بچوں انسان بنایا، انسان بنایا۔ رب ذوالجلال نے قسماں اٹھائیاں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین
السين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ اللہ نے انسان بنایا، انسان دے اوصاف بیان فرمائے، احسان دے انسان دے حسن دا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ نے انسان وچوں سب تو اعلیٰ کنوں بنایا ہے، سب تو افضل کنوں بنایا ہے، سب تو شان والا کنوں بنایا ہے۔ انسان دے اندر مراتب رکھے نے، انسان دے اندر کیٹاگریاں رکھیاں نے، سب تو اعلیٰ، سب تو افضل، سب تو مقام والا اللہ نے نبیوں نو بنایا ہے۔ پھر نبیوں تو سب تو زیادہ مقام اللہ نے اپنے محمد مصطفیٰ نو مقام عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھنا عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین اگر کسی نو نبوت عطا فرماندا ہے، اللہ کسی نبی نو نبوت عطا فرماندا ہے، اے نبوت اعمال دے نال نہیں ملدی ہے، اے نبوت اللہ اپنے فضل دے نال عطا فرماندا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ خطبے دے اندر جڑیاں آیتاں پڑھیاں نے، اللہ ارشاد فرماندا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ نَرْفَعُ عَلَى قَوْمِهِ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ذکر فرمایا، انبیاء دیاں شانہ بیان فرمایا، فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فرمایا جڑا نبی ہوندا ہے او تے شان والا ہوندا ہے، اسی نبیاں دے باباں نو وی چن لے آئے تے نبیاں دے بھائیاں نو وی چن لے آئے، نبیاں دیاں ذات اولاداں نو وی چن لے آئے۔ قرآن دا اے اسلوب دسدا ہے، قرآن دیاں آیتاں دسدیاں نے کوئی پٹوارا کرن والا، مڈل کلاس دے اندر فیل ہون والا، جڑا اپنے استاداں دے سامنے مرغا بنن والا ہے، او دجال کانا تے ہو سکتا ہے پر اللہ دا نبی نہیں ہو سکتا ہے۔
عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو نبوت دا تاج عطا فرمایا۔ میرے آقا دے زمانے دے اندر دو لوگاں نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ اسود انسی نبوت دا اعلان کردا ہے۔ حضرت زویب بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقابلے دے اندر آ جانے نے، کہندا ہے زویب مینوں اللہ دا نبی مننا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جسم تے کٹ سکنا ہے، میرے جسم تے چلنی تے ہو سکدا ہے، پر میں تینوں اللہ دا نبی نہیں بن سکدا۔ میں منیا اللہ دا نبی منیا ہے، محمد بن عبداللہ آمنہ دے لال نو اللہ دا نبی منیا ہے۔ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد۔ فرمایا میں تینوں اللہ دا نبی نہیں مننا، میں منیا ہے محمد مصطفیٰ نو منیا ہے۔ جناب والا حضرت زویب بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگ دے اندر سٹ دتا جانا ہے۔ جڑا نبی دا عاشق ہوندا ہے، نبی دا دیوانہ ہوندا ہے، اگ بھی ٹھنڈی ہو جاندی ہے۔ میرے آقا دے غلام تے اگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جانے نے، عرض کرنے نے آقا آپ دے غلام نو اللہ نے او شان عطا فرمائی جو شان ابراہیم نو عطا فرمایا۔ جدو نمرود نے اگ دے اندر سٹے آئے، اگ گلزار بن جاندی ہے، ٹھنڈی ہو جاندی ہے۔ آج آپ دا غلام آپ دے عقیدہ ختم نبوت دے پیرا دیندیاں اس نو اگ دے اندر سٹیا گیا ہے۔ اگ دا کم چلانا ہے، اگ نے جلایا نہیں سونے۔ آپ دے غلام تے اگ نو رب نے ٹھنڈک عطا فرما دی ہے۔ اسود انسی دعوی نبوت کردہ مقابلے دے اندر حضرت فیروز آئے نے 4 مہینے دے اندر اردہ سرطن تو جدا کر چھوڑیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ آیا، مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کی دائے، کہنا ہے لوگوں میں نو اللہ دا نبی من لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور دے اول 13,000 دا لشکر تیار فرمایا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نو سپہ سالار بنایا ہے۔ میرے آقا نے کئی جنگاں لڑیاں نے، جنگاں دے اندر 212 صحابہ شہید ہو گئے نے، لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے، صحابہ نے ایک جنگ لڑی ہے، 1300 صحابہ شہید ہو گئے نے، جنہاں دے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے نے۔ صحابہ نے عقیدہ ختم نبوت اپنی جانا قربان کر کے دس چھوڑے آئے۔ بندہ کامل مومن او ہو سکتا ہے جیڑا اپنا سب کچھ محبوب خدا تے قربان کر دیندہ ہے۔ سامعین دی قدر اباب میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے شہید نے عقیدہ ختم نبوت قربان ہونے والے حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے مولا تیرے نبی دے عقیدہ ختم نبوت دی گل آ گئی ہے، اے مولا میرا جسم کٹ جائے، میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان، ادو تک میں نو موت نہ آوے جب تک تیرے محبوب دی ناموس تے اپنے آپ نو قربان نہ کر دے۔ دعا منگی، ادھر ابو بکر صدیق نے مسلمہ کذاب دے خلاف لشکر تیار کر چھوڑے آئے، لشکر لڑ رہے آئے، آپ دے جسم تے آپ دا جسم چورو چور ہو جانا ہے، جسم چلنی ہو جانا ہے۔ عمر فاروق فرما دے نے میں ویکھیا زمین تے گرے ہوئے نے پانی پہ تلاش کر دینے، تے آپ فرما دے نے عمر میں روزہ رکھے آئے پانی مل سکتا ہے تے میں نو مل جائے۔ آپ فرما دے نے میں پانی لینا واسطے دوڑے واپس آیا، آپ دی روح پرواز کر چکی ہے۔ اے پہلے او آدمی نے جنہاں نے میرے آقا دی ختم نبوت اپنے جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے۔ مسلمہ کذاب دے خلاف
جنگ لڑی جا رہی ہے، اگے 30,000 دا لشکر لے کے آیا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید دی معیت دے اندر، آپ دی رفاقت دے اندر 13,000 دا لشکر بھیجے آئے، کوئی مقابلہ نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے نے فتح حاصل نہیں ہو رہی، بڑیاں محنتاں کی دیاں، بڑے حربے کیتے نے، اچانک خیال آیا کیڑا حربہ اپنانا چاہیے ہے، جذبہ بد جائے، اللہ فتح عطا فرما دے۔ صحابہ دیاں زباناں تے کلمے او آئے نے جڑے اج تیری میری زبان تے آئے نے، آ جاندے نے تے صحابہ عرض کردے نے یا محمد یا محمد، جدو میرے آقا نو پکاریا میرے آقا دا وسیلہ عطا فرمایا ہے، رب ذوالجلال نے صحابہ نو فتح عطا فرما دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت وحشی نے میرے آقا دے چچا حمزہ دا کلیجہ چبایا، شہید کیتا ہے تے ساری زندگی میرے آقا دے سامنے جدو آندا ہے، میرے آقا فرماندے نے وحشی میرے سامنے نہ آیا کر، مینوں اپنے چچا دی یاد آ جاندی ہے، ٹھیک ہے میرا کلمہ تو پڑھ لے آئے، تو مسلمان ہو گیا ہے۔ تے پھر ساری زندگی فرماندے نے میں سوچتا رہا کوئی ایسا موقع مل جائے آقا کریم نو راضی کر لے وہاں تے آقا خوش ہو جان۔ اے مسلمہ کذاب جس نے دعوی نبوت کیتا، اے حضرت وحشی دے سامنے آیا، آپ نے ادا سرطن تو جدا کر چھوڑیا تے کہندے ہون کہ شاید کہ میرے آقا راضی ہو جان۔ اب عابدی وقار اے وقت چلتا رہا، دور چلتا رہا، لوگ میرے آقا دے ختم نبوت دے پیرے دیندے رہنے، اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر دے رہنے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی میرے آقا دے نبوت دے شہید ہونے والے نے، آپ عرض کرتے نے اللہ جدو مسلمہ کذاب نے پکڑ لے آئے، پکڑ کے اپنے حویلی دے اندر لے کے آ جانا ہے، کہندے حبیب بن زید مینو اللہ دا نبی من لے تیرے ہاتھ کٹ دیاں گا۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ کٹ سکدا ہے کٹ لے، تینو نبی نہیں مننا، کہندا ہے تیرے پاؤں کٹ دیاں گا، کلمہ چھوڑ دے میرو نبی مان لے۔ حضرت حبیب بن زید فرماندے نے میرے پیر بھی کٹ دے، حتیٰ کہ اعضاء سارے کٹ جاندے نے، سارے جسم نو کٹ دیتا جاندا ہے، لیکن یہی زبان تے نعرہ رہے آئے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا کروں۔ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے نہیں میرا جی بھرا، دو جہاں سے میرا نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ صحابہ نے مسلمہ کذاب دے خلاف اپنی جانہ دے نظرانے پیش کیوں کی دینے، اس واسطے کے دعویٰ نبوت کردہ ہے۔ عزیزان گرامی وقت چلتا رہا، 1953 دا دور بھی آیا ہے کہ لوگوں نے اتھے بھی اپنے جانہ دے نظرانے پیش کی دینے۔ جدو بھی عقیدہ ختم نبوت دی گل آئی ہے نا، ماما نے اپنے بچیاں دیاں براتاں نو گھولا کیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اپنے بچیاں نو اے درس دیتا ہے براتاں ہوں دیاں رہن گیاں، پہلے حضور دی نبوت دے اپنی جان قربان کرنی ہے۔ لاہور دی تاریخ دے اندر میں پڑھے آئے جو 1953 دے اندر گولیاں پیاں چل دیاں نے، ایک عورت اپنے جوان بیٹے دی برات لے کے جا رہی ہے تے گولیاں دیاں پیاں آوازاں آندیاں نے، پوچھ دیے بچے ہو مینوں دسو تے صحیح یہ گولیاں کیوں پیاں چل دیاں نے، اے عوام دا ہجوم کیوں ہے، اے کیوں لوگ پہ لڑ دے نے تے کسے نے آکھیا ماں تنوں پتہ نہیں۔
حضور دی ختم نبوت تے لوگ اپنی جاناں پہ قربان کردے نے. ماں نے اپنے بچے دے سہریاں نو اتاریا تے سہریاں نو اپنی گود اندر رکھیا ہے. کہندی ہے بچیا جا میں تیرے سہرے نہیں ویکھنا چاہندی, میں تیری جوانی نو کے کرنا ہے. اگر عقیدہ ختم نبوت تے لوگ اعتراض کردے رہن, لوگ اپنی ماما اپنے بچیاں نو قربان کردیاں ہون تے میں اپنے بچے نو سہرے پہناواں, جا میرا بچیا سہرے تیرے میں ویکھ لیواں گی, واپس نہیں آنا بلکہ آقا دی ختم نبوت تے قربان ہو کے آنا ہے. حضرت امام شاہ احمد نورانی دا دور بھی آیا, مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ دا دور بھی آیا تے ادو دے آپ نو نواب افغلاب نے آکھیا. مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمانو آپ نے انہوں جملے ارشاد فرمائے, کہندا اے عبدالستار نیازی اس عقیدے تو پتے پھیڑ ہٹ جا. تے آپ نے فرمایا اے نواب افغلابا تیریاں مچھاں دے نال بغاوت تے ہو سکدی ہے پر محمد مصطفیٰ دیاں کالیاں زلفاں دے نال بغاوت نہیں کر سکدا. مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو محافظ ختم نبوت بنے نے تے قادیانیہ نے 1 کروڑ روپے دی آفر کی دیئے. کہندے نے امام نورانی 1 کروڑ روپیہ لے لے. اے اس دور دی گل ہے جدو لاہور تو اسلام آباد 14 روپے کرایہ لگدا ہے, 1 کروڑ دی آفر کی دی جاندی ہے. آپ نے فرمایا نا قادیانیو تسی مینوں نہیں جان دے, میرا پہلے سودا ہو چکا ہے. تے کہندے نے امام نورانی دست سخت کے دے نال سودا کر چکے ہیں. تے آپ نے فرمایا میں کسی دنیاوی بندے دے نال سودا نہیں کیتا, میں امریکہ تے یورپ دے نال سودا کر کے نہیں بیٹھا ہویا, میں تے سودا کیتا ہے محمد مصطفیٰ دے نال کیتا ہے. کہنے نے کیا حسن نے سمجھا ہے, کیا عشق نے جانا ہے, کیا حسن نے سمجھا ہے, کیا عشق نے جانا ہے, کیا اس نے سمجھا ہے, کیا عشق نے جانا ہے. ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. فرمایا قادیان زندہ باد. فرمایا تو 1 کروڑ کی بات کرتا ہے, میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بک چکا ہوں اور اپنی جان کا نذرانہ بھی قربان کر چکا ہوں. سامنے دی وقار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ نبوت دا تاج عطا فرمایا. میرے آقا آئے نبوت دا دروازہ بند ہویا, اللہ نے اپنے نبی دے نور نو اپنے نور وچ پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اللہ رب العالمین نے سب تو پہلا کس چیز نو بنایا؟ کائنات دے اندر اللہ نے سب تو پہلا کس نو بنایا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے متعدد کتابوں دے اندر روایت موجود ہے, فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی. اے جابر سوال تو کیتا ہے, جواب میرے کو سن لے. اللہ نے آسمان بھی نہیں سی بنایا, زمین بھی نہیں سی بنایا, لوت عرش کرسی بھی نہیں سی بنایا, ان ساری چیزاں تو پہلا اللہ رب العالمین نے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے. کہ آدم چشتی فرماتے نے نور نبی دا اس وی لے آیا, جدو زمین اسمان وی نہیں سی, لو نہ عرش نہ کرسی تے زمان بھی نہیں
سینا سورجی ناچن تارے اتے عام مکان بھی نہیں سی آزم آدم ہوا والا تے اج نام نشان بھی نہیں سی سب تو پہلا اللہ رب العالمین نے اپنے نور چوں اپنے نبی دے نور نو پیدا فرمایا تے نبوت عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم دے چچا حضرت عباس میرے آقا دی بارگاہ دے اندر تشریف فرما نے میرے لجپال کریم علیہ السلام نے فرمایا عباس عرض کرتے نے چچا حکم ہوئے، فرمایا اے چچا باز رب ذوالجلال نے اپنے نور نو حکم فرمایا کن حبیبی محمدہ، او میرے نور میرا حبیب تو محمد بن جا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو اے فرمایا حضرت عباس عرض کرتے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر کی ہویا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اسمع صوت ربی، فرمایا میں رب دی آواز نو سندا رہا، میں رب دی آواز نو سندا رہا وا۔ رب ذوالجلال نے اپنے نور جو میرے نور نو پیدا فرمایا ہے تے میاں صاحب فرماندے نے نور نبی دا پیدایا، بول دے سبحان اللہ، بول دے سبحان اللہ۔ نور نبی دا پیدا تے آدم جدو نہ ہویا اول آخر دوہیں پاسی تے اوہو ملی کھلو ہیا موسیٰ خضری نقیب انہاں دے تے اگے بجن راہی او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت مبارکہ کو یاد رکھ لیں اور اس کا ترجمہ یاد رکھ لیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ایک دور میں، لیکن وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کے بعد جب آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے یا اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطابقہ کو آگے چلانے والے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، پھر حضور کے بعد بھی کیا ہے ختم نبوت کے دعوے ہوتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 30 کذاب میرے بعد آئیں گے اور سارے وہ جھوٹے ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور قریب کے زمانے میں جو دعویٰ نبوت کرنے والا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جو میں نے شروع کے اندر عرض کی جو نبی ہوتا ہے وہ ہر نقص سے اور ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے کہ جو پٹوارے کی نوکری کرنے والا ہے، اور وہ آدمی ہے کہ جو مڈل کلاس کے اندر فیل ہونے والا ہے، اور خود اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ جب میرے اساتذہ مجھے سزا دیتے تھے تو مجھے مرغا بنا دیا جاتا تھا،
یہ آدمی دعوی نبوت کر رہا ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور پیغام آتا ہے کہ اے پیر مہر علی تو یہاں حج کے لیے آیا ہے، اور پاکستان ہندوستان کے اندر ایک آدمی نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو آپ نے حج کو چھوڑا اور واپس آتے ہیں، اسلام آباد سے آپ لاہور جاتے ہیں، اور مرزا غلام محمد قادیانی کو چیلنج کیا، لیکن وہ مناظرے کے لیے نہ آیا، اور آپ نے کہا تھا کہ میرے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی آ جائے اور ادھر ایک مردے کو بٹھاتے ہیں، وہ بھی کہے گا کہ کھڑا ہو جا اور میں بھی کہوں گا کہ کھڑا ہو جا، جس کے کہنے پہ وہ کھڑا ہو گیا وہ سچا ہے۔ جب مناظرے کے لیے نہ آیا تو آپ سے پوچھا گیا حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ مردے کو کیا کریں گے، زندہ کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، جو آدمی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا، بے یار و مددگار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پشت پہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ فرمایا ایسے نہیں کہہ رہا تھا، پیچھے سے آواز آ رہی تھی میرے علی تو کہہ دے، میں جانوں اور اللہ جانے، یہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری زندگی کا ایک جزو لازم ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ اگر کہیں کوئی بات ہوتی ہے، بے شک آپ اپنے ہاتھ کے اندر تلوار نہ لیں اور اپنے ہاتھ کے اندر قانون نہ لیں، لیکن جب اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے لوگ نکلتے ہیں اور غیر مسلم ممالک حضور کی ختم نبوت پر، وہ حضور کی رسالت پر اور حضور کے خاکے بناتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اپنی محبت کا کیا ہے اظہار کرنا چاہیے، اور حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ اس طرح کہ میں نے شروع کے اندر بیان کیا، مسلمہ بن کذاب کے خلاف سیدنا ابو بکر صدیق نے 13,000 کا لشکر تیار کیا، اور وہاں صحابہ 1300 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور کی پوری زندگی کے اندر 212 صحابہ شہید ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک جنگ جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اس کے اندر 1300 صحابہ شہید ہوتے ہیں، اور 700 صحابہ حافظ اور قاری تھے۔ تو صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کو اتنا اہم سمجھا اور اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس حوالہ سے اس لیے گفتگو کی ہے کہ کل جو 7 ستمبر کا دن گزرا ہے، 6 ستمبر بھی ہمارے لیے اہم دن ہے، یوم دفاع کا دن ہے، اور 7 ستمبر کا ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ پاکستانی آئین کے مطابق، پاکستانی لا اور قانون کے مطابق قادیانیوں کو غیر مسلم تسلیم کر لیا گیا تھا، یعنی ہماری حکومت نے ہمارے قانون کے مطابق بھی قادیانی غیر مسلم ٹھہرے، اور ان کی مساجد، وہ ان کی عبادت گاہیں، ان کو مساجد بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جب مکمل طور پر ان کو غیر مسلم تسلیم کر لیا گیا تو قادیانی جتنے بھی ہیں یہ غیر مسلم ہیں، اقلیتوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جب علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا الشاہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے محنت کی اور محنت کر کے ان کو حکومت سے تسلیم کرایا کہ یہ غیر مسلم ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کے راستے پر اور ان کے مشن کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔